السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 سفر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج الوصال کی ابتدا ہوئی۔ 8 ربیع الاول کو بروز پنجشنہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بہت سے امور کے بارے میں تاکید و نصیحت فرمائی۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو مرض نے شدت اختیار کی اور 3 بار غشی کی نوبت آئی، اس لیے مسجد تشریف نہیں لے جا سکے، اور 3 بار فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ یہ نماز حضرت ابو بکر نے پڑھائی اور باقی 3 روز بھی حضرت ابو بکر صدیق امامت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نام کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائیں، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہو کر 12 ربیع الاول دوشنبہ کی نماز فجر پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پر معراج الوصال کی کیفیت طاری تھی تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے چہرے سے چادر کو ہٹا دیتے اور فرمایا، اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ان کے کارناموں سے متنبہ کر رہے تھے۔ علامت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ کے گھر میں، جو بعد میں آپ علیہ السلام کی آخری آرام گاہ بنی، اکابر صحابہ کو وصیت فرمائی۔ تمام صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئی ان کو بھی میرا سلام کہنا تھا۔ حضرت کی نمازی جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ اس میں کوئی امام بنا۔ حضرت انس نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری اہلیت کو کفن کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، پھر جبرائیل و میکائیل میرے لیے دعا کریں گے، پھر 7 آسمان کے فرشتے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے۔ سب سے پہلے میرے اہلیت کے مرد آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، وہ بھی دعا کریں گے، پھر ان کے بچے آئیں گے، وہ دعا کریں گے، پھر غلام آئیں گے، پھر اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، پھر ان کے مرد آئیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد انصار آئیں گے، وہ دعا کریں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام دعا کرنے آئیں گے، اس کے بعد مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک حجرہ شریف میں رکھا گیا۔ پہلے مردوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیا۔ حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے فضل اور رقم ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی عوام کے 2 موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شقران بھی غسل میں شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سہولی سفید میں کفن دیا گیا۔ حضرت کے وصال کے روز تو آپ علیہ السلام کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے ہوتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ علیہ السلام کے لیے دعا کرتا، لہٰذا بدھ کے دن آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے سپرد کیا گیا۔ آپ کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی اور آپ کے غلام شکران نے قبر میں اتارا، تو جب باہر نکلے قبر سے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگی، علی، میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو۔ انہوں نے کہا، ہاں، ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو۔ نیچے گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگے
اور دھاڑے مارنے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل میں آپ اکرام کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر نکلو، تو آخری انسان ہے جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا۔ وہ مغیرہ بن شعبہ تھا۔ پھر آپ مسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈالی گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کھڑی تھیں۔ کہا کیسے تم نے دو جہاں کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس طرح سے ان پر مٹی ڈالی؟ پھر فرمایا یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس کے بعد اچانک یہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنی سعد میں جمع ہیں اور آپ علیہ السلام کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر اور دیگر مہاجرین صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا کہ مبادا عجلت میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ بیعت نہ ہو جائے جس سے فتنہ برپا ہو اور مسلمانوں کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر مہاجرین کی ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اول مسئلہ خلافت پر مختلف آراں پیش ہوئیں، لیکن معمول بحث و تمہیز کے بعد بالآخر حضرت ابو بکر صدیق کے انتخابات پر اتفاق ہو گیا اور تمام اہل و عقد نے ان کے ہاتھ بیعت کر لی۔